نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو 5 چیزاں تھوڑے سامنے ذکر کرنا ہے کہ دوسرے مہینے چ انسان نہیں کر سکتا لیکن اس مہینے چ یہ 5 چیزاں آسانی نال عمل کر سکتا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پر وقت حاصل کریں. نمبر 1 کہ سانو کم سے کم 2 رکعت دی نماز نفل کی تہجد ادا کریں. ساری ٹائم کی آسانی نال بندہ اٹھتا ہے. دوسرے مہینے چ اٹھنا نہ مشکل ہوتا ہے لیکن وہ آسانی نال اٹھتے نہیں. اسی 2 رکعت یا 4 رکعت دی نماز نفل پڑھنے نال انشاءاللہ ان دی برکت ہی ہوے گی. اس تو بعد آپ وضو ہوں گے تے سحری کھانا کو معمولی چیز نہیں ہے، عبادت ہے، سنت مصطفیٰ. پہلا کام کی کرنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل اور انشاءاللہ دی برکت نال بندہ با وضو ہو جائے گا. اس تو بعد نہیں سحری کھانی. نمبر 2 کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح اور ایک تسبیح درود شریف دی اور ایک تسبیح استغفار دی. استغفار کے بارے بڑی فضیلت ہے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ ایک شخص آیا کہ حضور رزق دی تنگی دی شکایت کی تھی، اپنی غربت نے. آپ نے فرمایا کہ استغفار بڑا کر اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائے گا. کچھ لوگ ہوتے رزق کی وجہ تو پریشان ہوتے لیکن استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب کم از کم ایک دن 1 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ پڑھیں. ہاں جی، لا حول ولا قوت ایک تسبیح، 100 مرتبہ درود شریف کی ایک تسبیح اور ایک تسبیح استغفار دی. اس تو بعد نمبر 3 کہ افطاری یعنی عصر تو مغرب کے درمیان دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ایک قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. ویسے قربان جائیے دعا عبادت ہے اور رمضان شریف میں جس وقت بھی دعا مانگو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں لیکن افطار کے ٹائم دعا کرنا بڑی ہی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اس تو بعد نمبر 4 کہ سانو ایک اسی عادت یہ بھی عادت پیدا کریے کہ اسی سچ بولی. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سرکار کے سامنے کوئی شخص جھوٹ بولتا سی سرکار نے سخت نفرت فرماتے سی، سخت نفرت. اور جتنی دیر وہ جھوٹ تو توبہ نہ کر لے سچی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مبارک اتنی دیر نہیں پھیرتے سی، ان طرف توجہ نہیں کرتے سی جتنی دیر وہ سچی اور باقی توبہ نہ کر لے. جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے اس وقت بھی انسان بڑی برائیاں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. رمضان شریف کا مہینہ ایسی عہد کریے کہ انشاءاللہ رمضان شریف جب گزرے گا اس کے بعد بھی اسی جھوٹ نہیں بولا گے. صرف یہ نہیں کہ اسی روزہ رکھ لیا. روزہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اس سے حرام نہ دیکھا جائے. کانوں کا بھی روزہ ہے، اس سے حرام سنا نہ جائے. پاؤں کا بھی روزہ ہے، یعنی تن اور من تن ساری چیزوں کا روزہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے دار میں کوئی لڑتا ہے، لڑائی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ نہ لڑے، وہ کبھی میں روزے دار ہوں. اس تو بعد نمبر 5 ٹھیک ہے پہلی کیڑی چیز تک انسان دسی کہ 2 نفل پڑھنے نمازیں تک جاتے ہیں. ایسی عادت بنانی ہے انشاءاللہ. پھر رمضان شریف بعد بھی انشاءاللہ اسی نفل پڑھانی. اس تو بعد کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ، ہاں جی درود شریف 100 مرتبہ اور استغفار 100 مرتبہ. اور پھر سانو قرآن نال بھی محبت ہونی چاہیے کہ اس مہینے جیسی قرآن نال محبت کریے. اسی داس بھی قرآن پڑھیے. ہاں جی نماز تراویح کے اندر قرآن سنیے اور کم سے کم رمضان شریف ایک قرآن پاک اسی ختم کریے. ایک قرآن پاک رمضان شریف ایک قرآن پاک یعنی بندہ روزانہ ایک سپارہ پڑھے تو انشاءاللہ رمضان شریف پورا قرآن پاک ختم ہو جائے گا. اور سچ بولنا چاہیے ہے. یہ تھوڑے سامنے چند چیزیں ذکر فرمائی ہیں. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ سب سچ بولنے دی توفیق عطا فرماوے. 2 رکعت نماز نفل
2 رکعت نماز نفل، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، ہاں جی درود شریف، استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت، ہاں جی اس کے بعد سچ بولنا ہے. اور پھر 5ویں چیز کہ عصر تو بعد مغرب تک کے ٹائم ہے یہ اللہ کی بارگاہ التجا کرنی ہے، دعا کرنی کہ یا اللہ ساری اندر کی دنیا میں بدل دے. دیکھو بعض دفعہ انسان ہوتا ہے کہ انسان ایک کپڑے آپ کو سجا لیتا ہے، دیکھو جس طرح کے دستار بنی کپڑے پائے یہ اسی اپنے من کو سجا لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اندر کی دنیا وہ ساری اختیار نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے صدقے بدلے گا. ہاں جی وہ اللہ کی بارگاہ التجا کرنی ہے کہ یا اللہ خوشحالی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما، اور اللہ تعالیٰ سے اس مہینے پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.